محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب معمول آج بھی میں اپنی ریڈی پر بیٹھا اپنے گاہک کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن آج بھی میرا انتظار ہی رہا تھا۔ کوئی بھی پھل خریدنے نہیں آیا۔ میری اداسی اب بڑھنے لگی تھی۔ اخراجات دن بدن زیادہ ہوتے جا رہے تھے اور آمدنی نہ ہونے کے برابر یہ میرے لیے ایک انتہائی پریشان کن صورتحال بھی۔ ابھی میں انہی سوچوں میں مگن تھا کہ اچانک میری نظر سامنے پڑی۔ وہی دو بچے اور ان کی بیوہ ماں مجھے وہاں سڑک کے کنارے نظر آئے۔ یہ سخت گرمی کا عالم تھا اور اس کے بچے پھٹے پرانے کپڑوں میں سخت دھوپ میں یہاں سے وہاں ننگے پاؤں ٹہل رہے تھے۔ مجھ سے یہ منظر نہ دیکھا گیا۔ اس کی بیوہ ماں بار بار اپنی چادر سے انہیں چھاؤں فراہم کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ بچے تھے، ایک جگہ بیٹھ نہیں رہے تھے، ادھر سے ادھر بھاگنے لگے۔ ان کے پورے کپڑے پسینے میں شرابور تھے، لیکن وہ حالات کی سنگینی سے بے خبر یہاں سے وہاں دوڑنے میں مصروف تھے۔ میری آنکھوں میں یہ منظر دیکھ کر آنسو آ گئے۔ نہ جانے دل کو کیا ہوا کہ فوراً سے اٹھ کر ان کے پاس چلا گیا اور انہیں ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے جانے لگا۔ پورا دن ویسے بھی کوئی گاہک پھل خریدنے نہیں آیا تھا، ذرا برابر بھی منافع نہ ہوا، لیکن پھر بھی میرا دل انسانیت کے جذبے سے سرشار تھا۔ مجھے ان بچوں کی اور اس بیوہ ماں کی حالت نہیں دیکھی جاتی تھی جو دن رات وہیں موجود ہوتی۔ ایک دم میں نے ایک فیصلہ لیا اور میں نے سوچا کہ میں کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح انہیں اس تپتی دھوپ میں، گرمی میں اپنے گھر پر پناہ دے دیتا ہوں۔ شاید کہ ان کے حالات تھوڑے بہتر ہو جائیں گے، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ یہ سوچتے ہی میں نے ان بچوں کا ہاتھ پکڑا تو ان کی ماں میرے پیچھے پیچھے چلی آئی، اور جب میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو میرے دل میں ایک سکون طاری ہو گیا تھا کہ میں نے انسانیت کے ناطے ایک دکھی عورت کی داد رسی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل سے ضرور خوش ہوگا، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرا یہ عمل میری زندگی میں کیا تبدیلی لانے والا ہے۔ جیسے ہی میں ان کو لے کر اپنے گھر پر پہنچا تو میری بیوی ایک دم سے چونک گئی تھی، کیونکہ اس عورت نے اپنا منہ ڈھکا ہوا تھا، اس لیے وہ میری طرف حیرانی بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی کہ یہ آپ کس کو لے کر آ گئے ہیں، وہ بھی میری اجازت کے بغیر؟ یہ کون ہے؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کچھ تو بتائیں۔ میری خاموشی نے اسے بے چین کر دیا تو اس نے فوراً سے مجھ سے پوچھ لیا، لیکن جیسے ہی میری نظر سامنے اس عورت پر پڑی تھی تو وہ دروازے سے اندر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ وہیں جمی کھڑی رہ گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور حیرانگی کے ابھرتے جذبات میں نے بخوبی دیکھے تھے۔ اندر آ جائیں، وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ میری یہ بات سنتے ہی میری بیوی نے کڑی نگاہوں سے میری طرف دیکھا تھا۔ آپ اسے اندر کیوں بلا رہے ہیں؟ بھلا یہ کون ہے؟ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے مڑ کر ابھی اسے تفصیل بتانا شروع ہی کی تھی کہ اس عورت کا نقاب اس کے چہرے سے سرک گیا تھا، اور جب دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، یعنی میری بیوی اور اس عورت نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، تو وہ دونوں ایک جگہ صدمے کی حالت میں کھڑی رہ گئی تھی۔ کیا وہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے پہچانتی تھیں؟ یہی خیال میرے ذہن میں آیا، لیکن یہ کیا، ان دونوں کے چہرے پر شناسائی کی رمق ابھرنے کے باوجود بھی نفرت کی آگ دکھائی دے رہی تھی۔ بھلا یہ کیا دیکھ رہا تھا میں؟ میری بیوی نے میری طرف نم آنکھوں سے دیکھا اور پیر پٹکتے ہوئے اندر کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ اب میں بری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ یہ کیا، میں نے کوئی غلط کام کر لیا ہے؟ میں نے تو انسانیت کی مدد کرنے چلا تھا، لیکن یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میری اپنی بیوی مجھ سے ناراض ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں جیسے ہی دوڑ کر اس کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ وہ باقاعدہ آنسوؤں کے ساتھ رو رہی تھی، اور میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں تو تمہیں مدد کے واسطے لایا ہوں۔ کچھ دن یہاں رہیں گے، پھر چلے جائیں گے، اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لیں گے، تو تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ اس نے میری طرف خالی خالی نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگی، آپ نہیں جانتے، یہ لوگ میری زندگی کا سیاہ ترین باب ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے جو کچھ مجھے کہا، اسے سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا تھا کہ ایسا بھی بھلا ہو سکتا ہے۔
میری بیوی کی زبانی اس عورت کی حقیقت جانتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی، اور میں وہیں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ کیا میں نے غلط کیا ہے یا ٹھیک۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا، کیونکہ جو کچھ میری بیوی نے مجھے بتایا تھا وہ ناقابل یقین تھا اور اس قدر افسوسناک تھا کہ میں وہیں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر سوچنے لگا کہ کیا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے انہیں گھر لانے میں، یا پھر میں نے واقعہ میں نیکی کا کام کیا ہے۔ بہت سے سوالات میرے ذہن میں ابھرنے لگے تھے، لیکن جو کچھ میرے بیوی نے حقیقت بتائی تھی وہ واقعہ میں میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ اب میں اپنی جگہ جم سا گیا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا انہیں چلے جانے کا کہنا چاہیے یا پھر ان پر ترس کھا کر انہیں جگہ دینی چاہیے؟ اسی سوچ میں گم ہو گیا۔ میں اسد شفیق ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں اپنے والد صاحب کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ پڑھائی سے شروع سے ہی دل چراتا تھا، اس لیے کچھ خاص نہ پڑھ سکا، بس میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کر لی تھی۔ میرے والدین پہلی اولاد ہونے کے بنا پر مجھ سے بہت زیادہ پیار محبت کیا کرتے تھے، لیکن شاید میں نے ہی انہیں سکھ نہ دیا، کیونکہ میں پڑھائی سے دور بھاگتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ مجھ سے مایوس ہو گئے اور انہوں نے اپنے دوسروں بیٹوں پر توجہ دینی شروع کی۔ دونوں بھائی پڑھ لکھ کر کامیاب ہو گئے تھے اور ایک بہت اچھی جگہ نوکری کرنے لگے تھے۔ میری بھی ایک جگہ اچھی خاصی نوکری تھی، حالانکہ میری تعلیم کم تھی لیکن تنخواہ گزارے لائق تھی۔ میرے والدین نے اس حوالے سے بھی میری بہت زیادہ مدد کی اور کبھی بھی گھر کے خرچے کے حوالے سے مجھ سے زیادہ رقم طلب نہ کی تھی، کہ انہیں معلوم تھا کہ میں کم کماتا ہوں۔ کہ میں اس بات پر شکر ادا کرتا کہ انہوں نے مجھ سے پیسوں کے حوالے سے غیر منصفانہ سلوک نہ کیا تھا، بلکہ میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ حالانکہ میں نے ان کی کسی بھی خواہش پر عمل نہیں کیا تھا، شاید میری فطرت ہی دوسری تھی۔ دونوں بھائیوں کی اچھی خاصی نوکری کی بنا پر ان کے رشتے بھی جلدی ہو گئے تھے اور ان کی شادیاں ہو گئی۔ میں بڑا ہو کر بھی کنوارا تھا، لیکن مجھے اس بات کا افسوس نہیں تھا۔ میں بھی اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ جب قسمت کھلے گی تو بہترین لڑکی مجھے مل ہی جائے گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے بہترین شریک حیات کی دعا کرتا۔ مجھے گویا ایک یقین تھا میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ میری عمر اس وقت 35 برس تھی۔ والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بھابھیوں کو اب میرا وجود کھٹکنے لگا، تو ابا جان نے جاننے والے کی توسط سے ان کی بیٹے کی شادی مجھ سے کر دی۔ میری بیوی واقعے میں صبر و تحمل کی اعلیٰ مثال تھی۔ ان کا ساتھ پا کر میں بہت زیادہ خوش تھا، لیکن میری یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی، کیونکہ میری بھابھیوں کو میرا اور میری بیوی دونوں کا وجود کھٹکنے لگا۔ میں کم کماتا تھا، اس لیے وہ لوگ یہ سمجھتے کہ شاید وہ لوگ ہم دونوں کو پال پوس رہے ہیں۔ حالانکہ گھر کا خرچے میں اپنی آدھی رقم دے دیتا تھا، لیکن پھر بھی انہیں اپنے پیسے کا گھمنڈ تھا۔ ابو جان نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ایک دن مجھے کمرے میں بلایا اور کہا، بیٹا اب تمہیں اپنا گھر الگ کر لینا چاہیے، اور مزید ذلیل ہونے سے بہتر ہے تم اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ ان کی اس بات نے میرے دل پر جیسے ایک گھونسا سا مارا ہو، لیکن میں نے اپنی شریک حیات سے یہ بات کہی تو اس نے مجھے سمجھایا کہ آپ کے والد صاحب آپ کے بالکل بھی خلاف نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کی اولاد ایک دوسرے سے آپس میں لڑیں، اس لیے الگ ہو جانے میں ہی بہتری ہے۔ اس کی بات میں مجھے وزن لگا تو میں اپنی بیوی کو لے کر ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں آ گیا تھا۔ ہم ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے، اس لیے ہمارے اخراجات محدود تھے۔ دوسرا، میری بیوی بھی قناعت پسند تھی، اس لیے میں صبر شکر سے زندگی گزار رہا تھا۔ اکثر اوقات میں دیکھتا کہ وہ بے حد اداس ہے، جب پوچھتا تو کچھ بتاتی نہ۔ اندر ہی اندر مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ کوئی راز چھپا رہی ہے، اور جس کے کھل جانے پر اسے بہت زیادہ افسوس ہوگا، یا اس کے رشتہ دار اس سے دور ہو جائیں گے۔ لیکن میں نے اپنے دل میں بدگمانی کو جگہ نہ دی اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید اولاد کے نہ ہونے کی بنا پر وہ ایسا کر رہی ہے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے تھے۔ میری زندگی میں آزمائش ابھی باقی تھی۔ میری نوکری اچانک سے چھوٹ گئی۔ سیٹھ صاحب کو میرا کام ناپسند تھا۔ یہ بات مجھے پہلی بار پتہ چلی
اور انہوں نے مجھے بغیر کسی وجہ سے دکان سے ہی نکال دیا تھا۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ ایسے وقت میں بھی میری صابرین بیوی نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اپنے زیور بیچتی ہوں، آپ اس میں سے کوئی اچھا سا کاروبار کر لیں۔ زیور اس کے پاس معمولی سا تھا، جسے بیچ کر صرف ایک ریڑھی جتنے ہی پیسے بنے تھے۔ میں اس سے کبھی بھی یہ پیسے وصول نہ کرتا، لیکن میری مجبوری تھی کہ گھر کا خرچہ مجھے ہی چلانا تھا اور پڑھائی میری نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسی وجہ سے میں نے اس کی بات پر عمل کیا، اس سے وعدہ کیا تمہیں اس سے زیادہ اچھا زیور بنوا کر دوں گا۔ میں ریڑھی لگانے لگا، سڑک کے کنارے ریڑھی پر فروٹ بیچنے لگا۔ میری پھل منڈی سے تازہ تازہ ہی آتے تھے، لیکن نہ جانے میری آزمائش تھی، یہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا کہ میری ریڑھی پر پھل تھوڑی ہی دیر میں گلنا سڑنا شروع ہو جاتے تھے۔ میرے حالات دن بدن بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ریڑھی پر گھر کا خرچہ چلانے کی جو امید تھی وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو رہی تھی۔ حالات سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میرے والد صاحب کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ مجھے مہینے کے کچھ رقم میرے ہاتھ میں تھما کر چلے جاتے۔ میں شدید شرمندہ ہو جاتا اور ان سے نظریں نہ ملا پاتا کہ اس عمر میں بھی وہ مجھ سے پیسے وصول کرنے کی بجائے مجھے پیسے ہاتھ میں رکھ کر چپکے سے دے کر چلے جاتے تھے۔ اب یہ سوچ سوچ کر رونا آتا کہ میں کسی قابل نہ تھا، نہ اپنی بیوی کو خوش رکھ پا رہا تھا، نہ والدین کو کوئی خوشی دے سکا تھا۔ حالانکہ میرا خدا گواہ تھا، میں اپنے طور پر پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن میری کوشش ناکام جا رہی تھی۔ اس میں بھلا میرا کیا قصور تھا؟ میری بیوی واحد وہ فرد تھی جس نے مجھے دلاسا دیا اور کہنے لگی، اچھے برے حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جب اچھے حالات پر ہم مسکرا کر زندگی گزارتے ہیں تو برے حالات میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ کیا پتہ وہ ہماری آزمائش کر رہا ہو اور ہمیں اس آزمائش سے نکالنے کی تدبیر کر رہا ہو۔ اس کی بات میں مجھے وزن لگتا، لیکن اندر ہی اندر میرے دل میں مایوسی پھیلنے لگتی کہ میں صبح سے لے کر شام تک سڑک کنارے بیٹھا رہتا اور کوئی بھی مجھ سے پھل خریدنے یا لینے نہ آتا، یہاں تک کہ میرا پھل گل سڑ جاتا۔ اسی دوران ایک انوکھی بات ہوئی تھی کہ میں ایک صبح پھل بیچ رہا تھا کہ دو بھوکے بچے میرے پھل کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ وہ دونوں بے حد چھوٹے تھے اور بھوکے لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر لگتا تھا وہ کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ساری سوچوں کو اپنے ذہن سے جھٹک کر میں نے ان دونوں کو ایک ایک سیب ہاتھ میں پکڑا دیا اور وہ یہ دیکھ کر اس طرح خوش ہوئے، خوشی سے اچھلنے کودنے لگے اور ایک دوسرے کو بتانے لگے کہ انکل نے ہمیں سیب دیا ہے۔ ان کی خوشی دیکھ کر میرے دل کو اطمینان ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں میرے پاس آئے اور کہنے لگے، انکل ہماری مما کے لیے بھی، کہتے ساتھ ہی انہوں نے سڑک کنارے پر اشارہ کیا تو یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا کہ ان کی ماں وہاں موجود تھی۔ میں کافی دنوں سے ان دونوں کو وہاں پر دیکھ رہا تھا، لیکن آج غور کیا تو پتہ چلا وہ پیشہ ور بھکاری نہیں تھے۔ وہ دونوں وہیں اپنی ماں کے ساتھ موجود ہوتے اور ان کی ماں بس ایک جگہ بیٹھی رہتی۔ یہ پچھلے کچھ دنوں سے میں انہیں دیکھ رہا تھا، شاید ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ میں نے ہچکچائے بغیر سیب انہیں پکڑا دیا۔ وہ دوڑ کر اپنی ماں کے پاس لے گئے اور وہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر اسے کھانے لگے۔ یہ منظر میری آنکھوں میں ٹھہر گیا۔ اب یہ میرا معمول بن گیا تھا کہ وہ روز مجھ سے سیب مانگنے آتے، میں انہیں سیب دیتا اور وہ خوشی خوشی اپنی ماں کے لیے بھی لے جاتے۔ یہ بات میں نے محسوس کی کہ جب میں انہیں سیب دیتا تھا تو اس دن میری روزی روٹی اچھی خاصی ہو جاتی تھی اور گاہک کافی فروٹ وغیرہ لے کر چلے جاتے، لیکن جس دن مجھے وہ نظر نہ آتے اور فروٹ لینے نہ آتے تو اس دن میں سارا دن گاہکوں کا انتظار کرتے کرتے گزار دیتا، یہاں تک کہ میرے پھل گلنے سڑنے لگ جاتے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میں ان لوگوں کو نوازتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی نوازتا ہے۔ یہ منظر میں اب روز دیکھتا کہ میرے تجسس نے مجھے ہوا دی اور میں نے سوچا کیوں نہ اس عورت سے پوچھا جائے کہ وہ یہاں کیوں اپنے بچوں کے ساتھ دن رات موجود ہوتی ہے، چاہے گرمی ہو یا سردی وہ یہیں موجود ہے اور میں نے اسے بھیک مانگتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔
اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ میرے تجسس نے مجھے ابھارا تو میں اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی اور فوراً سے اپنا منہ ڈھکنے لگی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ اور یہاں کیوں موجود ہوتی ہو؟ کیا تمہارا کوئی گھر بار نہیں ہے؟ اس نے میری بات سنی تو زاروں قطار رونے لگی تھی۔ ایسا لگا تھا جیسے میں نے اس کے آنسوؤں کو بہنے کا راستہ دے دیا ہے۔ جب وہ رو رو کر تھک چکی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں۔ میرے شوہر کا انتقال کو 2 ہفتے ہو گئے ہیں اور پچھلے ہفتے سے میں سڑک پر موجود ہوں۔ میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ اب میرے پاس رہنے کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے۔ 2 بچوں کا ساتھ ہے۔ بس پچھلے 1 ہفتے سے میں یہیں پر موجود ہوں اور یہیں سڑک پر گزارا کر رہی ہوں۔ زندگی بہت زیادہ کھٹن ہو گئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں کہ وہ مجھے موت دے دے تو میری زندگی میں آسانی پیدا ہو جائے۔ یہ کہتے ہی وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ مجھے اس عورت پر بہت زیادہ ترس آیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے فوراً جا کر اپنی ریڑھی میں سے چند فروٹ لیے اور ان بچوں کو تھما کر اس عورت سے کہا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر پر چلو۔ میری بیوی بھی اکیلے ہوتی ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، ہمارے گھر میں رونق ہو جائے گی۔ پھر جب تم کوئی اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لو تو کچھ عرصے وہاں رہ کر چلی جانا۔ میری نیت بالکل صاف تھی۔ اس عورت کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ میں کردار کا اچھا انسان ہوں اور میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ تھوڑے سے تردد کے بعد بالآخر راضی ہو گئی تھی اور میں انسانیت کے ناطے اس کی مدد کی خاطر اسے لے کر اپنے گھر پر گیا کہ اس کے آنسوؤں نے میرے دل میں ایک عجیب ہلچل سی مچا ڈالی تھی۔ میں روز اسے دیکھتا تھا لیکن آج پوچھنے کی ہمت ہوئی تھی۔ مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ اگر میں اس سے پہلے دن ہی پوچھ لیتا تو اسے اتنے دن سڑکوں پر اپنے بچوں کے ساتھ شدید گرمی میں نہ گزارنے پڑتے۔ چنانچہ میں نے ان کے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا اور وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگیں۔ میں اپنے گھر پر آ کر اسے اندر لے آیا۔ بچے تو گھر دیکھتے ہی فوراً اندر بھاگنے کودنے لگے۔ شور سن کر میری بیوی جو باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی باہر آئی تو حیرت سے وہاں موجود بچوں کو دیکھنے لگی۔ پھر اس کی نظریں دروازے میں موجود عورت پر پڑیں تو اس نے مجھے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور پوچھنے لگی، یہ کون ہے؟ یہ بچے کس کے ہیں؟ آپ کس کو لے کر یہاں آ گئے ہیں؟ اسے شاید بچوں اور عورت کا یوں گھر لے کر آنا برا لگ گیا تھا، یا شاید اس کے دل و دماغ میں کوئی اور ہی خوف لپکا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید میں نے کوئی دوسری شادی کر لی ہے، لیکن ایسا ہرگز بھی نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی وضاحت دیتا، دروازے میں کھڑی عورت کے چہرے سے نقاب ہٹا تو میری بیوی کی نظر اس سے جا ملی تھی اور وہ وہیں جمی کی جمی رہ گئی اور دونوں ایک دوسرے کو ایسے دیکھنے لگیں جیسے برسوں سے جانتی ہوں، لیکن ان کی آنکھوں میں شناسائی کے رمق کی بجائے نفرت کے جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ تو میں حیران و پریشان رہ گیا۔ میری بیوی نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ نے انجانے میں مجھے اتنا بڑا دکھ دیا ہے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ ایسا بھی کریں گے۔ یہ کہتے ہی وہ روتے ہوئے پاؤں پٹک کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میری نظر جیسے ہی اس دروازے میں کھڑی عورت پر پڑی تو وہ بھی زار و قطار رو رہی تھی۔ بھلا اب یہ کیا ماجرا تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا اور جو میں سمجھ بھی نہیں پا رہا تھا؟ میری بیوی کو عورت کا اپنے بچوں سمیت میرے گھر پر لے آنا پسند نہ آیا تھا، لیکن اب میں کیا کر سکتا تھا؟ میں اس عورت کو دوبارہ واپس آنے کا بھی تو نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ انسانیت کی تذلیل تھی جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے فوراً سے اپنی بیوی کے پیچھے گیا کہ اسے منا لوں، اسے سمجھاؤں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور مہمانوں کی بے حرمتی اور بے عزتی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں اندر پہنچا تو وہ زار و قطار روئے چلی جا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، میں صرف مدد کی خاطر اس کے بچوں کو یہاں لے کر آیا ہوں، وہ بھی چند دنوں کے لیے۔ لیکن میری بیوی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، آپ حقیقت نہیں جانتے، یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری سابقہ نند ہے۔ میرے گھر والوں نے آپ سے ایک بات چھپائی ہے کہ میری پہلے شادی ہو چکی تھی اور وہ شادی محض
2 مہینوں کے اندر ہی ختم ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ اسی سابقہ نند نے میری زندگی حرام کر دی تھی، اور اس نے مجھ پر اس قدر برے الزامات لگا دیے تھے کہ میں آج بھی انہیں یاد کرتی ہوں تو بری طرح سے کانپ جاتی ہوں۔ اس نے میری میرے شوہر سے بننے ہی نہ دی، اور ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا اس کا وتیرہ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ مجھ پر بدکاری کے الزام لگا دیے، اور میں اتنی سادہ لوح تھی کہ اس کی سازش کو سمجھ ہی نہ سکی تھی۔ اس نے صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ میں اس کی بھائی کی زندگی سے چلی جاؤں۔ اس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا، یہ چاہتی تھی کہ اس کی نند میری جگہ پر شادی کے لیے راضی ہو جائے، لیکن میرے شوہر نے میرے لیے ہاں کر دی تھی۔ ایک لحاظ سے تو ہماری پسند کی شادی ہوئی تھی، اس عورت سے یہ بات ہضم نہ ہو سکی تھی، اور اس نے ہم دونوں کی زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا تھا۔ محض 3 مہینے کے عرصے میں ہی اس نے مجھے طلاق دلوا دی۔ آج میں جب ان دنوں کو یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شادی کے بعد کی کوئی خوشی مجھے نصیب ہی نہیں ہوئی تھی، اور میں انگاروں پر چلتی رہی، ان سے اپنا پورے پاؤں کو زخمی کر دیا، اور بدلے میں صرف طلاق اور بدنامی ہی نصیب میں آئی تھی۔ اب آپ خود بتائیں کہ ایسی عورت کو میں اپنے گھر بھلا کیسے رکھ سکتی ہوں؟ وہ عورت جس نے میرا گھر تباہ و برباد کر دیا، جس نے مجھ سے میرے سارے خواب چھین لیے، وہ عورت جس نے مجھے ایک پل بھی آرام سکون سے نہ رہنے دیا، میں اس عورت کو بھلا کیسے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دے دوں؟ میرا اتنا بڑا دل نہیں ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی ہوں۔ اگر آپ اس عورت کو رکھنے کے لیے تیار ہیں تو میں ہی اس گھر سے چلی جاتی ہوں، لیکن میں اس عورت کی شکل تک بھی نہیں دیکھنا چاہتی، جسے دیکھتے ہی مجھے ماضی کے تمام زخم یاد آنے لگتے ہیں۔ وہ زخم آج بھی تر و تازہ ہیں، ان سے خون رستا ہے، لیکن یہ خون کسی کو نظر نہیں آتا۔ اب مجھے وجہ سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیوں اکثر راتوں کو اٹھ اٹھ کر چیختی چلاتی روتی رہتی تھی، وہ کیوں اکثر راتوں کو خواب میں ڈر جایا کرتی تھی، اور میں اسے خوب تسلی دیتا، اسے اپنے سینے سے لگا دیتا۔ اس کے اندر ماضی کے زخم موجود ہیں جو اسے چین سے جینے نہیں دیتے تھے۔ اس عورت کو دیکھ کر اسے یہی سارے زخم پھر سے یاد آنے لگے، اس کا ماضی تازہ ہونے لگا۔ اسی وجہ سے وہ بے حد اداس تھی، اور بار بار اس کی آنکھیں نم ہوتی، بار بار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر پھسل رہے تھے۔ یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل بیان تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں جانے انجانے میں اپنی وفاشار، قناعت پسند اور صابرین بیوی کا دل دکھا دوں گا۔ اس کے آنسو دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہونے لگا تھا، تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس عورت کو وہاں سے جانے کا کہہ دوں گا، اور یہ فیصلہ کرتے ہی میں وہاں سے اٹھا۔ جیسے ہی میں دروازے کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا تھا کہ وہ عورت وہیں پر موجود تھی، اور اس کے آنسو آنکھوں سے کسی برسات کی مانند بہہ رہے تھے۔ میں اب دونوں کے درمیان پھنس کر رہ گیا تھا۔ ظاہر ہے میں اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس لیے اس کا ساتھ دینے کا سوچا ہوا تھا، لیکن دور اندر کہیں مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اسے سہارا دینے کے لیے یہاں بلا لیا تھا، اور اب اسے خود اپنے منہ سے یہاں سے جانے کا کہوں گا۔ یہ مجھے کسی طور پر بہتر نہیں لگا تھا، شاید اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ وہ عورت فوراً سے اندر آئی اور میری بیوی کے قدموں میں گر گئی، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر زار و قطار رو رہی تھی، یہاں تک کہ اس کا رونا ہمارے در و دیوار کو ہلا رہا تھا۔ میری بیوی خاموش ہو کر بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، نازیہ تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، میں اندھی ہو گئی تھی، میں بھول گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جب انسان کو پڑتی ہے تو انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا ہے، تم یہ مت سمجھو کہ تمہیں نقصان پہنچایا ہے، تمہارے ساتھ غلط کیا تو میں بھی خوش رہی ہوں۔ جب سے تم اس گھر سے گئی ہو، ہمارے گھر سے نہ صرف بے برکتی ختم ہو گئی، بلکہ میرے رشتے میں بھی دراڑیں آ گئی تھیں، اور یہ کسی کو بھی نہیں پتہ کہ میرے شوہر نے اپنی موت سے پہلے ہی مجھے طلاق دے ڈالی تھی۔ میں اس کی طلاق یافتہ تھی، بیوہ نہیں ہوں، لیکن مجھے زمانے کو یہی بتانا ہے کہ میں بیوہ ہوں۔ یہ بات آج میں تمہیں بتا رہی ہوں صرف اس وجہ سے کہ میں تمہیں بتا سکوں کہ تمہیں نقصان پہنچا کر
میں خود بھی خوش نہ رہ سکی تھی، تمہیں زخم دے کر میں خود بھی زخمی ہو گئی، اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ تم کس قرب سے گزری ہو، لیکن اب بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی، کیونکہ تم مجھے کہیں بھی نہیں ملی کہ میں تم سے معافی مانگ سکوں۔ سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر کے میں بدکار ہوں، بد زبان ہوں، اور بھی بہت کچھ، یعنی مکافات عمل میرے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہی سب کچھ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا، وہی سب کچھ اللہ میرے ساتھ دہرا رہا ہے۔ تب میں نے تمہاری تلاش بہت عرصے سے کرتی چلی آ رہی ہوں، اور آج میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ میں نے ایک ہفتہ سڑکوں پر اپنے بچوں کے ساتھ گزارا ہے، مجھے اس بات کا افسوس ہے، بھرپور ندامت ہے، شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ یہ کہتے ہی وہ میری بیوی کے قدموں میں اپنا سر رکھنے لگی اور زار و قطار رونے لگی تھی۔ اس کا رونا نہ صرف میرے دل پر بلکہ میری بیوی کے دل پر بھی بہت برا اثر کر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنا منہ ہاتھ رکھ کر اونچا اونچا رونے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر میں وہاں زیادہ دیر کھڑا نہ رہ سکا، البتہ اس کی آوازیں مجھے باہر تک محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی آواز میں گریہ تھا، آہوزاری تھی، ندامت تھی، شرمندگی تھی، اور بھی بہت کچھ تھا۔ میری بیوی کی عزت پر انگلی اٹھانے کی بنا پر نہ صرف اس کا شوہر اس سے دور ہو گیا بلکہ وہ در بدر ہو گئی۔ میرے خیال سے تو اس کی اتنی سزا کافی تھی۔ اب میری بیوی کا جو فیصلہ ہونا تھا وہی میرا فیصلہ تھا، میں اسے ناراض تو نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں انتظار کرنے لگا کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت باہر آئی تو اس کے چہرے پر ایک سکون، اطمینان نظر آیا تھا۔ میری بیوی اس کے بچوں کو لے کر میرے سامنے آ گئی اور کہنے لگی، میں ان کی کچھ دنوں کے لیے کفالت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب تک آبدہ کو کوئی کام کاج نہیں ملے گا تب تک یہ لوگ یہیں پر رہ سکتے ہیں۔ یہ سن کر میں خوشی کے آنسو رو پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے میری نیکی کو رائگاں نہیں کیا تھا، بلکہ میری نیکی کی بدولت میری بیوی سرخرو ہو گئی تھی، اور سالوں سے جو اس کے دل پر بوجھ چھایا ہوا تھا وہ گھٹ گیا تھا۔ اس دوران میں نے محسوس کیا تھا کہ میری آمدنی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ جو لوگ میری ریڑھی کی طرف فروٹ خریدنے کے لیے دیکھا بھی نہ کرتے تھے وہ لوگ بھی دور دور سے آنے لگے تھے۔ میری روزی روٹی میں بے پناہ برکت ہوئی، یہاں تک کہ میں نے کچھ ہی عرصے میں کرائے کی دکان لے کر اس میں اعلیٰ اور معیاری فروٹ رکھنا شروع کر دیے تھے۔ یہ سب کچھ میری نیکی اور میرے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے ہوا تھا، جس نے میرے گھر مہمان بھیجا اور وہ اپنے حصے کا رزق کھا رہے ہیں۔ کوئی 15 دن کے بعد ہی آبدہ کو کام مل گیا تھا تو وہ اپنے کام پر جانے لگیں۔ اس کے بچے میری بیوی کے پاس موجود ہوتے تھے۔ رفتہ رفتہ آبدہ کی اس کے سیٹھ نے مدد کی اور اسے گھر مل گیا تھا۔ اس دن وہ نم آنکھوں سے مجھے شکریہ ادا کرنے آئی، میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، یہ سب کچھ آپ کی بدولت ہوا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو نہ میں ماضی کے دکھ سے نکل سکتی اور نہ میں اپنے بچوں کو سنبھال سکتی۔ میں بالکل ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ یہ میرے ہی گناہ تھے جو میرے سامنے آ گئے تھے، لیکن میں اب بالکل آزاد ہوں۔ نہ صرف آپ کی زوجہ نے مجھے معاف کر دیا ہے بلکہ اس نے میرا بہت سارا ساتھ بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر دے گا اور ضرور آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ وہ تو دعائیں دے کر چلی گئی، اور اس کے جانے کے تقریباً 6 مہینے بعد ہی میری بیوی حاملہ ہو گئی تھی۔ یہ خبر میرے لیے بہت بڑی تھی، اور یہ سب کچھ میرے اللہ کی مہربانی، میرے نیکی اور میری بیوی کی نیک دلی کی وجہ سے ہی ممکن ہو پایا تھا۔ ہم نے بہت سے لوگوں کی دعائیں سمیٹی ہوئی تھیں، ایسا کیسے ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں نہ سنتا؟ یوں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری چھوٹی سی نیکی کی بدولت اولاد کی نعمت سے نواز دیا تھا، اور ہماری زندگی سنور گئی تھی۔ زندگی کو خوبصورت اور دلکش بنانا بھی ایک فن ہے۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو تخلیق کار کی عظمت اور اعلیٰ ظرفی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جذبے کے اظہار کے لیے قیمتی اشیاء اور کثیر ساز و سامان کی ضرورت ہو۔ محض ضرورت کی سادہ چیزوں سے بھی اپنے فن کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ یکسانیت سے جلد تھک جاتا ہے۔ ضروری ہو جاتا ہے کہ زندگی میں کوئی خوشگوار تبدیلی آئے۔ بعض اوقات یکسانیت ہی
ٹینشن اور اعصابی تناؤ کا باعث بن جاتی ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ زندگی میں اپنے فن اور تخلیقی جذبے کو استعمال میں لایا جائے۔ جو زندگی میں نئے رنگ بھرے اسے تیکھے نقوش دے اور اس کے نوک پلک سنوار دے تاکہ زندگی میں خوشگوار تبدیلی کا موجب بن جائے۔ زندگی کو بہتر کرنے کی یہی کوششیں ترقی کی نئی راہیں کھول دیتی ہیں۔ مہارت اور تجربے کے نئے زاویے سامنے آ جاتے ہیں۔ غربت اور جہالت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جہالت بھی دراصل غربت کی ہی پیداوار ہے، جو انسان کو اپنے معروضی حالات سے پریشان ہو کر سر انجام دیتا ہے، جس کا مقابلہ صرف اور صرف فطرت کی دی ہوئی تخلیقی صلاحیتوں سے ہی ممکن ہو پاتا ہے۔ کچھ درد طویل ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بعد آنے والی خوشی اس سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ بس خوبصورت گمان رکھیں، کیونکہ مثبت سوچ در حقیقت مثبت و خوشگوار زندگی کی بنیاد ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔